اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا کے اندر کیا تھا اور کون سی مخلوق اس دنیا کے اندر آباد تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت انسان کے بعد اس مخلوق کو کہاں پر بھیج دیا گیا، اور اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے تخلیق فرمایا، اور آج کی جدید سائنس اس کائنات کی تخلیق اور اس پر بسنے والی مخلوقات کے حوالے سے کیا کہتی ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستوں، روایات کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے اس کائنات کے اندر کیا تھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی موجود تھی۔ چنانچہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ چنانچہ آج کی جدید سائنسی تحقیقات اور ماہرین سائنس یہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کائنات کے اوپر ڈائناسور کو آباد کیا گیا تھا، جنہوں نے کئی ہزار سال تک اس دنیا اور کرۂ ارض پر اپنی حکومت کو قائم رکھا، جبکہ بعض ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ جہاں پر انسان کی آمد سے پہلے ایک انسانوں جیسی مخلوق آباد رہتی تھی، جس کو انسانوں کے آنے سے پہلے اس دنیا سے ختم کر دیا گیا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں پر جنات آباد رہا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک گروہ کو اس زمین پر بھیجا، جنہوں نے آ کر ان جنات اور شیاطین سے جنگ کی، جس کے بعد ان میں سے کافی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور کچھ لوگ واصل جہنم ہوئے، جبکہ باقی جنات کو جزیروں اور جنگلات کی طرف دھکیل دیا گیا تاکہ یہاں پر حضرت انسان کو آباد کیا جا سکے۔ پیارے دوستو، آج کی جدید سائنس اور ماہرین اور جدید مفکرین ہمیں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انسان کو اس زمین پر بھیجا گیا تو ان کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے کافی ساری مخلوقات اس دنیا سے ختم ہو گئی، جبکہ ان میں سے کچھ مخلوق ایسی بھی تھی جو کہ حضرت انسان کے آنے سے پہلے ہی ختم کر دی گئی۔ چنانچہ اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر ہے اور جو کچھ اسے آسمانوں کی طرف نیچے آتا ہے، اور جو کچھ اس پر چڑھ کر آسمانوں کی طرف بلند ہوتا ہے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمالوں کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ کہاں پر موجود تھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ امام میں تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تو قیامت تک ہونے والی ہر چیز کے بارے میں قلم نے لکھ دیا۔ چنانچہ اس قلم نے تمام چیزوں کے بارے میں لوح محفوظ پر لکھا۔ یہ وہی لوح محفوظ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ ہر خشک و تر چیز اور زمین و آسمان کی کوئی شے ایسی نہیں مگر وہ ایک لکھی ہوئی کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ ناظرین محترم، بخاری شریف میں آتا ہے کہ یمن سے ایک قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب آپ کے پاس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اس سوچ میں ہیں کہ اللہ پاک نے اس زمین پر سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو اللہ ہی موجود تھا،
اور اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور اس کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر ہر شے کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی سب سے پہلے پانی، اس کے بعد قلم، پھر قلم سے سب شے کو لکھ کر محفوظ کیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قلم کے بعد لوح محفوظ کو بنایا گیا، پھر قلم نے اللہ کے حکم سے ہر شے کو لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان و زمین کو بنایا گیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، خدا نے ہفتے کے دن مٹی کو بنایا اور زمینوں اور پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا فرمایا، اور سوموار کے دن شجر اور منگل کے دن مشکلات، بیماریاں، جراثیم اور تکلیفیں پیدا فرمائیں، اور بروز بدھ نور کو پیدا فرمایا، اور جمعرات کو 4 پیروں والے جانوروں کو پیدا کیا۔ جمعۃ المبارک کو عصر اور رات کے درمیان میں فرشتوں، جنوں اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے آخر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسانوں میں سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتے اور جنات کو پیدا کیا گیا۔ فرشتوں کے رہنے سہنے کی جگہ آسمان ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائے اور فرشتے اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوں گے اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے۔ خبردار، اللہ پاک معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں اور فرشتوں کو پیدا کیا گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا، یعنی آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ لو آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کے رہنے کی جگہ جنگل اور پہاڑ ہیں۔ اس کے 2000 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو زمین پر اتارا۔ اس طرح سے انسانوں کی نسل در نسل شروع ہوئی۔ پھر اللہ پاک ایک دن قیامت کو برپا فرمائے گا، اور جس طرح سے یہ دنیا وجود میں آئی اسی طرح اس کو ختم کر دیا جائے گا۔